أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے آواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله. جس چاہا در پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ. صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم المرتبہ کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے شروع سے لے کر آخر تک شان مصطفیٰ بیان کی ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر بے آقا کی عظمت میں اور بالخصوص معراج نکلا ہے عروج سے۔ عروج بلندی، عروج کا معنی بلندی۔ بلندی مال کی بھی ہوتی ہے، بلندی اولاد سے بھی ہوتی ہے، بلندی کرسی سے بھی ہوتی ہے، بلندی شہرت سے بھی ہوتی ہے، بلندی کئی طرح کی ہوتی ہے، لیکن جو بلندی اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کی ایسی کسی کی بلندی ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام سنت بھی کہہ گئے، آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بلند سے بولے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا۔ تو معراج کا معنی بلندی، اور یہاں جو بلندی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا کر آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر سے اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، فرمایا جبریل میرے حبیب کو اٹھا کے لے آؤ، ذرا سنوار کر، بنا سنوار کر، ایسے نہیں، بنا سنوار کر لے آؤ۔ مولا لانا کدھر ہے؟ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جاؤ، پھر وہاں سے آسمانوں پہ لے آؤ، تاکہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو نبی رہتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کی زیارت کر لیں، اور آسمان والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے محبوب دیکھا نہیں جس کی وجہ سے اتنا کائنات کا نظام بنا دیا، تو ہم چاہتے ہیں وہ محبوب دکھایا جائے۔ فرمایا جبریل لے آؤ، ہم مسجد اقصی والوں کی چاہت بھی پوری کریں گے اور آسمان والوں کا دیدار بھی ان میں بنائیں گے، دیدار بھی ان کو عطا کریں گے۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، بعض علماء نے لکھا حضور ام ہانی جو کہ سرکار کی چچا کی بیٹی ہے، ام ہانی، ان کے گھر میں جلوہ گر تھے، آرام فرماتے جبریل آئے اور حضور کو سو رہے ہیں۔ تو بعض نے یوں لکھا کہ جبریل نے رب سے پوچھا مولا تیرا حبیب تو سو رہا ہے، فرمایا جبریل میرے محبوب کی تلوؤں کو ذرا بوسہ تو دے دو اور اس انداز میں جگاؤ۔ جبریل نے کافور والے پیارے سے ہونٹوں سے نبی پاک کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا اور حضور بیدار ہو گئے۔ سرکار نے دیکھا کہ جبریل، یہاں ایک شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ دیے ہیں، کہا جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، کہ جو مزہ مصطفیٰ کی تلیوں میں ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو یقیناً
جبریل وہاں سے اٹھا کر مسجد حرام میں لے کر آئے، بیت اللہ کے پاس حتیم کعبہ میں، وہاں آ کر میرے آقا کا سینے مبارک شق کیا، دل انور کو باہر نکالا۔ اچھا بعض بندے یہاں یہ کہتے ہیں کہ یار جب سرکار کا دل باہر نکالا تو حضور کو موت کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ دل ہی جس بندے کا باہر نکال دیا جائے تو بندہ تو مر جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، بے ہوش نہیں تھے۔ بائی پاس کرنا ہوگا کسی کا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کی رات کا صدقہ سب کو ساری زندگی اس طرح کے مرض سے محفوظ فرمائے۔ تو بائی پاس ہوگا تو بائی پاس جاگتے نہیں ہوتا، یہ بے ہوش کر کے ہوتا ہے، اور ایک گھنٹے کے لیے نہیں، گھنٹوں بندے پہ بے ہوشی تاری رہتی ہے، اس کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے زندہ رہنا ہے یا پتہ نہیں مر جانا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، چاک کرنے والے جبریل اور سونے کی پلیٹ لانے والے میکائیل، اور اس کے اندر نور، ایمان، حکمت، علم، بڑی بڑی نورانیت، آب زمزم کے ساتھ حضور کے دل انور کو دھویا گیا اور نور کے ساتھ بھر دیا گیا۔ اب حضور دیکھ رہے تھے، کوئی درد نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اور ہر شے میرے آقا نے جاگتی آنکھوں سے دیکھی، جاگتی آنکھوں سے دیکھی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو جب اس طرح کی کیفیت کے ساتھ سجایا گیا، دل انور مضبوط ہو گیا، پہلے بھی دیکھنے کے قابل ہے، اب اور زیادہ اس میں روحانیت آ گئی، اور زیادہ۔ اب نبی پاک سب سے پہلے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، 15واں پارہ قرآن کا سینٹر درمیان۔ رب کہتے ہیں سنو، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جو اپنے خاص بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی، کیوں؟ مسجد اقصی کے ارد گرد رب نے برکت رکھی ہے، اور برکت کیا چیز ہے؟ علامہ قرطبی نے لکھا برکت سے مراد ہے انبیاء کی روحیں، کیونکہ بڑے بڑے اللہ کے نبی مسجد اقصی کے ارد گرد تشریف فرما ہے، ان کی قبریں ہیں، اور جہاں پر نبی کی قبر ہو وہاں اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، وہاں پر نبیوں کی قبریں۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ میں نے براق کھونٹے سے باندھا، وہ کھونٹا جس سے پہلے انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، میں نے بھی ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اسی کھونٹے سے اپنے براق کو باندھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا براق بھاگ جاتا اگر حضور نہ باندھتے؟ اور جو براق پہلے تھوڑا سا ہلا تو جبریل نے کہا وہ براق تو جانتا نہیں مصطفیٰ ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، بڑا اللہ نے شرف عطا کیا ہے۔ براق کہنے لگا جانتا ہوں، جبریل ہلا اس لیے تاکہ مصطفیٰ سے کلام ہو جائے۔ کہا کون سا کلام کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کلام یہ ہے جب قیامت کا دن ہو ساری دنیا مصطفیٰ کی شفاعت لے لے، میں چاہتا ہوں شفاعت کا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ تو یہ براق نے اس وقت بھی ہل کر یہ حضور کی برکت لے لی، اس کے بعد ہلا تو نہیں۔ میرے آقا اوپر سوار ہوئے تو جو براق اس وقت نہیں ہلا، اب یہاں اس کو کھونٹے سے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ تو بھاگ سکتا ہے نہ بھاگے گا، کیوں؟ مصطفیٰ کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے۔
تو جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے بھاگتا نہیں ہے وہ. بہرحال یہ میرے آقا نے انبیاء کی ادا کو ادا کیا ہے، اسی لیے اس کو کوٹے سے باندھ دیا. جبریل لے کر اندر گئے مسجد اقصیٰ میں. وہ مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبی جتنے بھی میرے آقا سے پہلے آ چکے سارے نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی صفوں میں تشریف فرما ہے. سارے نبی. جبریل نے اذان کہی، میرے آقا کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کیا. وہ کسی شاعر نے خوبصورت منظر پیش کیا. اقصاد آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نہیں اے ہو گیا تیرے امام ہے. 2 رکعتیں وہاں ادا. کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں وہاں ادا کر کی. میرے آقا کی اقتداء میں سارے نبی ہو گئے. اب حضور اپنا چہرہ انور انبیاء کی طرف کر کے تشریف فرما ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے. آپ نے کہا تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، دست قدرت سے پیدا کیا اور مجھے زمین کے اندر اپنا نائب بنایا. تعریف کی اپنے رب کی بھی تعریف کی. بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اٹھے، کہنے لگے تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اپنا خلیل، بہترین دوست، اور پھر مجھے بڑی بڑی شانوں سے نوازا. انبیاء بھی میری اولاد میں ہیں، میری اولاد میں نبی رکھے، بڑی عظمت سے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہنے لگے تمام طریقے اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنے کلام کا شرف ادا کیا. کوہ طور پہ بلا کر اپنے کلام کا شرف ادا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تعریف کی. اب اینڈ پہ باری آتی ہے میرے مصطفیٰ کی. تو حضور بڑا کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل لی رحمتا للعالمین. فرمایا تمام طریقے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر اگلے جملے فرمایا مجھے رحمت بنایا اور میری امت کو ساری امتوں سے بہتر بنایا. میری امت کو ساری امتوں سے بہتر بنایا. اپنی امت کا ذکر نبیوں کے سامنے کیا. بتاؤ نا ذرا اس امت کی کتنی قدر ہے، کتنی عزت ہے. اس منبر پر بیٹھ کر اگر میں کسی کی تعریف کروں اس کو اچھا لگتا ہے، تو اگر میرے مصطفیٰ منبر پر جلوہ گر ہو، سننے والے انبیاء ہو، ذکر امت کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، تو پھر سنیوں اپنی قسمت میں ناز کرو. اللہ نے اتنا سونا نبی ہمیں عطا کیا ہے، اتنا سونا نبی. میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ. میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ. میری کشتی نبی لاؤ کنارے یا رسول اللہ.
تمہارا میں تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. تو سارے نبیوں کے سامنے امت مصطفیٰ کا ذکر کیا اور اینڈ میں فرمایا وَجَعَلَنِي رَؤُوفًا رَحِيمًا. اللہ نے مجھے رؤوف بھی بنایا رحیم بھی بنایا. رؤوف بھی رحیم بھی یہ شرک نہیں ہے. رؤوف اللہ کی صفت ہے, رحیم اللہ کی صفت ہے. تو رؤوف اور رحیم یہ رب کی بھی صفت ہے اور اللہ نے یہ صفت اپنی عطا سے اپنے نبی کو بھی عطا کی ہے. تو رب کی مرضی ہے, رب جس کو اپنی شان عطا کر دے تو جس کو بھی شان عطا کرے وہ خدا نہیں ہوتا, اللہ کا رسول ہوتا ہے, اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اور ہم نے بھی مصطفیٰ کو خدا نہیں مانا, رب کا سچا نبی اور رحمت والے آقا مانا ہے. تو بہرحال سارے نبیوں کے سامنے جب یہ خطاب ہوا, جبریل علیہ السلام نے اس وقت 2 پیالے پیش کیے, ایک دودھ کا اور ایک شراب کا. کہا حضور اس میں سے جو آپ کو دل کرے, جو پسند ہو نوش فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام نے دودھ کو پسند کیا اور نوش فرمایا. دودھ. جبریل کہنے لگے حضور اگر آپ آج یہ شراب کا منہ لگا لیتے تو آپ کی ساری امت سرکش ہو جاتی ہے, ساری امت سرکش. اب آپ نے دودھ کو پسند کیا اس لیے آپ کی امت سرکش نہیں ہوگی, فطرت اسلام پر ہوگی. فطرت اسلام تو گویا کہ یوں کہو کہ ہمیں جو یہ اسلام ملا نا, اچھی سوچ ملی ہے, اچھا دل ملا ہے, یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے. یہ بھی معراج کی رات عطائیں ہیں جو مصطفیٰ نے اپنی امت کے حق میں عطا کی. اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے لے کر وہاں سے آسمان کی طرف پرواز کر کے, براق تو رہ گیا مسجد اقصی میں, مسجد اقصی سے آگے پہلے آسمان پر لگی سیڑھی, نور کی سیڑھی, اور اس سیڑھی کے ایک ایک زینے پہ حضور قدم رکھتے ہیں اور آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. یہ ہے میرے آقا کی معراج, معراج عروج بلندی. اب حضور کی یہ بلندی ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے. آقا علیہ السلام ایک ایک سیڑھی کو کراس کرتے آگے چلتے ہیں حتیٰ کہ پہلے آسمان پر پہنچے. یہ بخاری میرے سامنے ہے, اس میں لکھا ہے کہ پہلے آسمان پر آقا فرماتے میں پہنچا اور جبریل نے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا, آگے سے آواز آئی قیل من ھذا, کون؟ قال کہا جبریل. قیل پھر کہا گیا من معک, آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات کہی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ارسل الیہ, تو آگے سے فرشتہ کہنے لگا کہ کیا ان کو بھیجا گیا ہے ہماری طرف؟ تو جبریل کہتے ہیں جی ہاں بالکل, ان کو رب نے لانے کا حکم دیا تھا, میری ڈیوٹی تھی تو میں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لائے ہیں. آگے سے جواب آتا ہے مرحباً بہ, مرحباً. جیسے ہم لوگ نہیں کہتے سرکار کی آمد, بلند آواز سے بولیں. تو یہ جو مرحبا کس کی سنت ہے؟ فرشتوں کی. کس کی سنت ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ آگے سے فرشتوں نے کہا مرحبا فنعم المجید, نعم المجید جاء, آنے والا آیا, کتنا اچھا ہے آنے والا, آنے والے خوش آمدید. آنے والا آیا کتنا اچھا ہے, فرمایا آنے والے مرحبا خوش آمدید. آقا فرماتے ہیں دروازہ کھل گیا
میں پہلے آسمان پہ پہنچا فَإِذَا فِيهَا آدم، میں نے وہاں پر آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ جبریل کہتے ہیں ہاذا ابوک آدم، یہ آپ کے والد محترم آدم علیہ السلام ہے۔ وسلم علیہ، حضور ان کو سلام کرے، یہ آدم ہے ان کو سلام کرے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سلمت علیہ، میں نے سلام کیا۔ فرد السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا جواب دیا۔ ثم قال، پھر آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا اچھے نبی، مرحبا اچھے نبی۔ اور اگلا جملہ میرے پیارے بیٹے نبی، مرحبا کہ آپ نبی بھی ہو، میرے بیٹے بھی ہو، میری اولاد کے اندر ہو، اللہ نے تجھے اتنی شانیں عطا کی، آؤ مرحبا۔ تو پہلے آسمان پر کس کی زیارت ہوئی؟ بلند آواز سے بولیں، آدم علیہ السلام۔ پھر آقا فرماتے ہیں دوسرے آسمان پر، وہاں پر بھی انداز وہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جواب آیا کون؟ کہا جبریل۔ فرمایا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا بھیجا گیا؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مرحبا فنعم المجیء جاء، آنے والا آیا ہے، کتنا اچھا ہے آنے والا، کتنا سونا ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے اور دوسرے آسمان پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یحییٰ و عیسیٰ وہما ابنا الخالہ، کہا کہ دونوں خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، کزن، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، دو نبی۔ کون سے آسمان پر؟ بولیے بولیے، کون سے آسمان پر؟ دوسرے آسمان پر دو اللہ کے نبی، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ جبریل کہتے ہیں ان کو بھی سلام کریں۔ میرے آقا نے ان کو پہلے سلام کیا، پھر انہوں نے جواب دیا، اور آگے سے جواب اس انداز میں دیا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہا ہمارا بھائی نبی ہے، کتنا اچھا ہے۔ پہلے کہا تھا بیٹا نبی اچھا ہے، اب ہے بھائی نبی اچھا ہے، کیونکہ سارے انبیاء آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بہترین، جیسا کہ آج کل بعض لوگ اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے آقا جو نا ہمارے بڑے بھائی جیسا مقام رکھتے ہیں۔ تیری کیا اوقات ہے کہ تم مصطفیٰ کو اپنا بڑا بھائی کہے؟ تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو اپنی کتاب کے اندر لکھے کہ حضور میرے بڑے بھائی جیسے؟ لوگ سوال کی بات کرنی چاہیے۔ بھائی ہر ایک بندہ اپنی جگہ پر، لیکن نبی کو اس درجے پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی نبی ہوتا ہے، وہ کسی کا بھائی اس انداز میں نہیں ہوتا جس انداز میں بھائی ہونا چاہیے، بلکہ نبی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اتنا کم درجہ نہیں دینا چاہیے۔ اور میرے مصطفیٰ کی شان تو پھر ولا و برا ہے، اس لیے کسی سنی نے نہیں لکھا کہ حضور ہمارے بڑے بھائی جیسے۔ اللہ کا شکر ہے اہل سنت کا یہ بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی۔ تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ یہ مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، آقا کے اندر عیب تلاش نہیں کرتے۔ تو بہرحال دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر انداز یہی، حضرت یوسف علیہ السلام، کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ بولیے بولیے، کون سے نبی؟ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا ہے کہ آپ جب بازار میں چلتے تھے تو دیواروں پر چہرے کا عکس نظر آتا تھا، شوئیں پڑتی تھی دیواروں پر، اتنا حسن۔ اور ادھر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے تو دیکھا ہے نا، جب مصطفیٰ مسکراتے تھے تو میرے آقا کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔
اور جب نور کی شعائیں نکلتی تھی در و دیوار ساری روشن ہو جاتے تھے۔ یہ میرے آقا کا حسن مبارک ہے۔ تو بہرحال ایک حسن والے نبی نے حسن والے نبی کی زیارت کی، تو میرے آقا نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کون سے آسمان پر؟ 30ویں آسمان پر۔ ان کے ساتھ بھی یہی مرحباً بالاخی صالح والنبی صالح انداز کوئی ہے۔ چوتھے آسمان پر اللہ کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کون سے نبی؟ بولیے بولیے، کون سے نبی؟ ادریس علیہ السلام، جن کا اصل نام ہے اخنوخ۔ کیا نام ہے؟ اخنوخ۔ رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتے، صبح کے وقت روزہ رکھتے، اور کام کون سا تھا؟ درزی تھے، کسی سے لے کر نہیں کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا۔ رات کے وقت اللہ کی عبادت، صبح کے وقت روزہ، نہ رات اللہ کے ذکر سے خالی، نہ دن اللہ کے ذکر سے خالی۔ حتیٰ کہ اسرائیل بھی کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، میں تیرے نبی ادریس علیہ السلام کی چند منٹوں کی خدمت کر دیا جاؤں۔ چند منٹوں کی خدمت۔ اسرائیل آئے اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ کہا جی میں آپ کا مہمان ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مہمان ہوتے آ جاؤ۔ شام کا وقت ہوا، روزہ افطار کرنے لگے، کہا او مہمان میرے ساتھ افطاری کر لو۔ کہا جی اللہ برکت دے، نہیں کھانا، اللہ برکت دے۔ کھایا نہیں، کیونکہ فرشتہ کھاتا نہیں، تو اسرائیل تھے بھی بتایا نہیں کہ میں کون ہوں۔ صبح کا وقت آیا تو سحری کا وقت آیا، کہا آؤ مہمان آؤ کھانا کھا لو۔ کہا جی اللہ برکت دے، اللہ آپ کے مال میں اور برکت دے۔ تو سحری کے وقت بھی کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو حضرت ادریس ان کو ساتھ لے کر بازار چلے گئے۔ رستے میں یہ فرشتہ کہنے لگا یہ بکری ہے، اس کو اٹھا لو، گھر جا کے پکائیں گے۔ کہا میں چوری تو نہیں کر سکتا، چوری کا مال میں نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہوں، حرام نہیں کھاتا، یہ میری عادت نہیں ہے۔ آگے چلے تو کوئی دکان والا تھا، کہا یہاں سے یہ سودا اٹھا لو، گھر جا کے پکا کے کھائیں گے۔ کہا یہ کام میں نہیں کرتا، اس طرح کے کام میں نہیں، میں تو حلال کھاتا ہوں، حرام نہیں کھاؤں گا، ناجائز نہیں، کسی کا نہیں، اپنا جو رب نے دیا ہے اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں اور اللہ کے فضل سے کھاتا ہوں، ایسے کام میں نہیں کرتا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن بالآخر حضرت ادریس کہنے لگے او اللہ کے بندے تو کیسا عجیب ہے، مجھے عجیب عجیب باتیں سناتا ہے، عجیب عجیب سوال کرتا ہے، اور نہ تو صبح کھاتا ہے نہ شام کھاتا ہے، مہمان کا کوئی یہ انداز ہوتا ہے، بتا تو ہے کون، بتا ذرا ہے کون۔ کہنے لگے آنا اسرائیل، موت کا فرشتہ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں جان لینے نہیں آ گیا، خوف زدہ ہو گئے۔ کہا خوف نہ رکھیں، کیوں؟ میں آپ کا خادم بن کے آیا ہوں، جان لینے نہیں آیا، آپ کا بھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی، ابھی تو خدمت کے لیے آیا ہوں، خدمت کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ فرمایا انہیں تھوڑی 3 دن ہو گئے تو اور کون سی خدمت؟ کہا نہیں میں خادم بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فرمایا 3 باتیں پوری کر دو تو خدمت کے لیے قبول ہے۔ کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ تم مجھے موت کر کے دکھاؤ۔ موت کیسے آتی ہے، تم جان کیسے نکالتے ہو؟ اسرائیل کہنے لگے جی آپ کی ابھی باری نہیں آئی، ٹائم نہیں آیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کر کے دکھاؤ۔ ادھر سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسرائیل تیرا دل کرتا تھا نا کہ نبی کی خدمت کرنی ہے، اب جیسے جیسے نبی کہتا جاتا ہے تو وہ کرتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے میرے ادریس کہیں کوئی بات روکنا ہی نہیں، منع نہیں کرنا،
جان نکال کے دکھاؤ، فوراً روح کو قبض کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد لوٹا دیا، کہا ایک بات پوری ہوگی، اب دوسری یہ ہے مجھے ذرا پل صراط دکھاؤ۔ پل صراط کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ بریک ہے، ہر بندہ گزرے گا، پل صراط پر لے گئے، وہاں جا کے پل صراط دکھایا، پھر کہا مجھے رب کی جنت کو دکھا دو۔ اللہ کی جنت کیسی ہے؟ تو جنت بھی دکھا دی، جنت میں سیر کر رہے ہیں، کہا اے ادریس علیہ السلام 3 باتیں پوری ہو گئی، آئیے چلیے واپس دنیا میں۔ کہنے لگے نا، جنت میں کوئی آیا واپس جاتا ہے؟ اور دنیا میں اتنی مصیبتیں ہیں، جنت میں تو مصیبت ہی کوئی نہیں، تو میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے تفسیر بغوی میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا، کہا نہیں نکلوں گا، نہیں جاتا یہاں سے۔ حضرت اسرائیل اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا نبی تو جانا ہی نہیں چاہتا، اب کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میرے حکم سے کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں۔ تو یہی وجہ ہے علماء نے لکھا کہ آپ 4تھے آسمان پر آج بھی زندہ ہیں۔ کون سے آسمان پر؟ اور میرے آقا کی ملاقات بھی ہوئی 4تھے آسمان پر، معراج کی رات 4تھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، کون سے نبی؟ بولے بولے کون سے نبی؟ آسمان کون سا؟ 5واں۔ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ الفاظ بھی ہیں۔ جب حضور کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام فبقا، رونے لگ گئے۔ تو سرکار فرماتے میں نے کہا ما یبکیکا، اے موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ بن گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بس رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک نوجوان ہے میرے بعد دنیا میں آیا ہے اور وہ اپنی ساری امت جنت میں لے کر چلے جائے گا، ساری امتوں سے پہلے۔ تو اتنی بڑی شان اور وہ بھی میرے بعد، تو جس کی شان تھی وہ سامنے ہے۔ بس خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ غم کے آنسو نہیں ہے، خوشی کے آنسو کہ میرے بعد بھی اتنی عظمت والے ہیں، میں نے تو سمجھا تھا کہ میری ہی عظمت زیادہ ہے، تو ہر نبی عظمت والا ہے، لیکن سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو بہرحال اس انداز میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، آسمان کون سا ہے؟ 7ویں آسمان پر، آسمان ہے ہی 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو بھی آپ نے سلام کیا، جواب ملا، پھر آگے چلے۔ آگے کیا ہے؟ 7 آسمان پورے ہو گئے، اس سے آگے ہے سدرۃ المنتہا۔ بولو ذرا نام بولو، کیا ہے؟ پھر بولو، سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ کون سا درخت؟ بیری کا۔ بیری تو جانتے ہیں نا، بیری کا درخت سدرہ۔ منتہا انتہا، منتہا کا معنی انتہا، انتہا سمجھتے ہیں آخر۔ زمین والوں کا، آسمان والوں کا وہاں تک آخر ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور سدرات کے جو آگے والے ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتے۔ یہ رب تعالیٰ نے باؤنڈری لگائی ہے، ایک حد بندی قائم کی ہے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے۔ وہ سدرہ ہے بیری کا درخت، وہ ہے زمین والوں کی انتہا کہ نیچے والے یہاں تک ہی رہ سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ تو میرے آقا آسمان والے ہیں یا زمین والے؟ بولو تو صحیح، زمین والے ہیں نا، میرے آقا زمین والے ہیں۔ اور اصول کیا ہے؟ زمین والا اوپر نہیں جا سکتا
اور اوپر والا نیچے نہیں آ سکتا. اصول تو یہی ہے، لیکن یہ اصول مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے. نبی پاک کے لیے اصول یہ ہے کہ آگے اس سے بھی آگے 7 آسمان دیکھ لیے، سدرہ بھی دیکھ لیا. سدرہ کیسے دیکھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اور اللہ پاک نے حضور کے دیکھنے کا ذکر کیا کہ حضور نے وہاں کیا کیا دیکھا. سورہ نجم آیت نمبر 11 سننا ذرا. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. کہا کہ جو بھی میرے نبی نے دیکھا ہے نا، ما کذب، دل نے تصدیق کی ہے، دل نے انکار نہیں کیا. کہ میرے نبی کے دل نے تصدیق کی ہے، جو کچھ بھی دیکھا سب حق ہے، کوئی بھی بات غلط نہیں یا شک والی نہیں. پھر رب کہتا ہے افتمارونہ، اے عرب والو تم میرے حضور کی اس معراج پر شک کرتے ہو؟ تم شک کرتے ہو، تمہیں شک ہے؟ حالانکہ مصطفیٰ کو شک نہیں. رب نے ان کو شک کا یہ انداز نہیں دیا، اور تم میرے نبی کی اس عادات پہ شک کرتے ہو. ٹھیک ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، پہلی بعد المعراج کے اندر پہلی حدیث یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام معراج سے جب واپس آئے نا تو قریش والوں نے پوچھا، حضور آپ نے مسجد اقصی دیکھی؟ فرمایا ہاں. کہنے لگے بتاؤ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کا منہ کدھر ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہے. بعض بندے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، کہتے دکھاؤ 11ویں کہاں لکھی ہے، یہ 12ویں کدھر لکھی ہے، یہ جو تم جھڑیاں لگاتے ہو یہ کدھر لکھا ہے. ابھی تک انہی چکروں میں، ابھی تک انہی چکروں میں. اور اصل بات یہ ہے کہ یہی ان کی قسمت میں ہے. اور ہماری قسمت میں کیا ہے کہ معراج کا ذکر آئے ساری مسجدیں بند ہوتی ہیں، لیکن عاشق رسول کی مسجد بند نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ نبی کسی منافق کا نہیں ہے، نبی ایمان والوں کا ہے. نعرہ رسالت، نبی کا بلال ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہی نہیں. تو کسی منافق کو میرے آقا کی عظمت میں شک ہو سکتا ہے، ایک ایمان والا شک نہیں کر سکتا. کیونکہ رب نے کہا آیت نمبر 12 کیا تم شک کرتے ہو؟ پوچھ لو، میرے نبی سے پوچھ لو. تو قریش والوں نے پوچھا حضور بتائیے اس مسجد اقصی میں ہے کیا کیا. سرکار فرماتے میرے دل میں آیا کہ اتنا تو غور سے کوئی کیا دیکھتا ہے، اتنا تو غور سے کوئی کیا دیکھتا ہے، تو اب ان کو میں کیسے بتاؤں وہاں ہے کیا. ابھی حضور کے دل میں خیال آیا، اللہ پاک نے ساری پردے ہٹا دیے، ساری پردے ہٹا دیے. آقا فرماتے ہیں میں کھڑا تھا بیت اللہ میں اور میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں مسجد اقصی کو. فرمایا اے رب والو اب تو مسجد اقصی میرے سامنے ہے، پوچھنا تمہارا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے. یہ سوال کرتے جا رہے تھے، میرے مصطفیٰ جواب دیتے جا رہے تھے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا، کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کہ غاراں دے وچ. اے نبی ساری زندگی نبی مصطفیٰ اپنی امت لئی رب نو مناوندا رہیا. ساری زندگی آقا نے اپنے رب کو منایا ہے صرف امت کی خاطر. تو پھر کیسی عظمت ہے کہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم پوچھتے جاؤ میں بتاتا جاؤں. اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو کتنا کمینہ ہے،
یا تو بھی اگر کوئی نہ مانے کہے جی نہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو مسئلہ ہے، تو پھر مسئلہ اس کے اندر ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل پہ رب نے مہر لگا دی ہے. ہر چیز، چاند، سورج، چٹے دن، بالکل ہر چیز واضح نظر آئے، پھر بھی کہے نہیں اندھیرا ہے، تو پھر تیری آنکھ میں مسئلہ ہے. نہ سورج کا قصور ہے نہ چاند کا قصور ہے. تو یہی بات ہے، نہ کسی سنی کا قصور ہے نہ سنیوں کے نبی کا قصور ہے. قصور تیری آنکھ کا ہے کہ تجھے میرے آقا کی عظمت نظر نہیں آئے. تمہارا ہاتھ فرمایا تم شک کرتے ہو، میرے آقا نے جو دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حضور نے تو دوسری بار بھی دیکھا. کیا دیکھا دوسری بار؟ سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو اصلی صورت میں. اصلی صورت کیا ہے؟ 600 پر. کتنے پر؟ بلند آواز سے بولیں. 600 پر والی کیفیت میں، حقیقت میں جبریل کو وہاں بھی دیکھا. جبریل کی اصلی صورت 600 پر، اور ایک بار دیکھا تھا زمین میں، ایک بار سدرہ پہ اور ایک بار زمین میں. جب زمین میں دیکھا تو اس وقت تھے حضور غار حرا میں. کہاں تھے؟ غار حرا میں. وہاں پہ جبریل کو کیسے دیکھا؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے، اس کو بولتے ہیں افق، اور سورہ نجم میں افق کا ذکر ہے کہ میرے محبوب نے جبریل کو دیکھا افق میں. افق کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلے. تو جبریل جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر بیٹھے تھے کرسی پر. 600 پر، اور پر کتنے ہیں کہ اگر ایک پر کو کھولے تو ادھر کو ڈھانپ لے، دوسرا کھولے تو ادھر، یعنی کہ مشرق و مغرب خود ہی ڈھانپا جا رہا ہے. 2 پر اتنے بڑے ہیں تو باقی ٹوٹل کتنے ہیں؟ 600. اب آقا علیہ السلام جب اس طرح کی کیفیت دیکھی تو حضور بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے یہ شے دیکھ کر. پھر جبریل وہاں سے اٹھے اور اپنی اصلی آدمی والی صورت میں حضور کے قریب آئے اور آ کر حضور کو اٹھایا، سرکار کو صاف کیا. جو مٹی زمین پہ سے لگی تھی برکت کے لیے اس کو صاف کیا اور اپنے سینے سے رکھا. اب آقا علیہ السلام نے جبریل کو دیکھ کر فرمایا جبریل کیا اس سے بھی عجیب صورت کوئی اور ہے؟ اس سے بھی عجیب کوئی ہے؟ کہنے لگے ہیں میکائیل کی صورت اس سے بھی عجیب ہے. میکائیل کی صورت اس سے بھی عجیب. آپ نے تو میری صورت دیکھی. آقا فرماتے میں نے 2 بار دیکھا، ایک افق میں اور ایک سدرہ پر. دیکھا کس کو؟ جبریل. رب کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوسری بار دیکھا جبریل کو سدرہ کے پاس. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، اور جہاں دیکھا وہاں جبریل کھڑے. مقام کون سا ہے؟ سدرہ، بیری کا درخت. منتہا، زمین والوں کی وہاں ہے انتہا، اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو یہی وجہ تھی جبریل کہنے لگے حضور میں آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں جا سکتا، آگے آپ ہی جائے. اور انداز کیا ہے؟ رف رف. اگلی سواری ہے رف رف. رف کیا چیز ہے؟ قالین، سبز رنگ کا قالین. یہ تفسیر قرطبی ہے، اس میں لکھا ہے رف رف اخضر، سبز رنگ کا قالین بچھا دیا جبریل نے. کہا حضور اس کے اوپر بیٹھ جائے، اگلا سفر یہ قالین کروائے گا، اگلی سیر یہ قالین کروائے گا، اس کے اوپر تشریف فرما رہے، میں آگے نہیں جا سکتا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سدرہ کے پاس مجھے 3 باتیں دی ہیں. توجہ، کتنی باتیں ملی؟ یاد رکھ لیے یہ 3 باتیں حضور کو جو اللہ نے عطا کی. 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی 50 نمازیں. بولو ذرا کتنی نمازیں؟ جو بعد میں کتنی رہ گئیں؟ 5 نمازیں مل گئیں. 5 سدرہ کے پاس. دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
یہاں سے لے کر اینڈ تک وَانْصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ، دو آیتیں عرش کا خزانہ ہے، سبحان اللہ، ہر بندہ یاد کرے، ہر امتی کو آنی چاہیے، سفر میں ہو تب بھی پڑھو، گھر میں بیٹھے ہو تب بھی پڑھو، جب کوئی شیطان تنگ کرے تب بھی پڑھو۔ کیوں؟ شیطان دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے، ان دو آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان دو آیتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پورا جادوگر پورا زور لگا دے، ان دو آیتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر امتی کو زبانی یاد کرے، پڑھنا ورد بنا لے۔ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری، تیسرے نمبر پر آقا نے فرمایا کہ مجھے دیا گیا کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اور کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا یا اللہ میری امت گناہگار ہے، اس کو بخش دے۔ سبحان اللہ، آخری بات یہی چاہتا ہوں کہ میری امت کو بخش دے۔ فرمایا پیارے حبیب تم سے میرا وعدہ ہے، جو بندہ شرک نہیں کرے گا نا میں اس کو بخش دوں گا۔ کبھی کسی سنی نے شرک کیا ہے؟ نا جی نا، کوئی بندہ اپنی ماں کے قدم چومتا ہے، شرک ہے؟ نہیں، سجدہ تو ہے، جھکا تو ہے، تو جو بندہ جھک جائے سجدہ، سجدہ ایسے نہیں ہوتا، سجدہ ہوتا ہے 7 ہڈیوں سے، 7 ہڈیاں پوری لگ جائیں سجدہ ہوتا ہے، اور جب چوما جاتا ہے پیشانی تو لگتی نہیں، پیشانی سے کبھی بھی کسی نے نہیں چوما، جب بھی چوما جاتا ہے ہونٹوں سے۔ تو ماں کے قدم ہو، ماں کے ہاتھ ہو، ماں کی پیشانی ہو، ماں کا سر ہو، ماں کا جسم اطہر ہو، باپ کا پیشانی ہو، اگر چوم لی جائے سجدہ نہیں، شرک نہیں، اور اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ چوم لیا جائے تو یہاں شرک کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے، تو کوئی سنی شرک نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ جو مدینے جاتا ہے وہ بھی شرک نہیں کرتا، ورنہ وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں یہاں بھی شرک ہوتا ہے۔ کیسے؟ حضور کے روزہ انور کے منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو کہتے ہیں حاجی شرک، وہ حاجی پوچھتا ہے کدھر شرک؟ کہتا ہے ادھر، یہ شرک ہے، مطلب تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ تو بندہ کہتا ہے بیوقوف آدمی، عبادت تو اللہ کی ہے، یہ تو مصطفیٰ ہے، یہ رب تو نہیں، اللہ کے حبیب ہے، میں منہ اس لیے کر کے کھڑا ہوں تاکہ آج ان کو منہ دکھاؤں، اللہ، قیامت والے دن پہچان ہو جائے گی۔ اور بدبخت مجھے تو کھڑا ہونے دے، یہ میری قسمت ہے، تیرا نصیب بیکار ہے، تو تیری قسمت میں نہیں ہے نا، تجھے وہ مبارک اور مجھے میرا یہ عشق مبارک ہے۔ بہرحال فرمایا جو آپ کی امت میں شرک نہ کرے میں اس کو بخش دوں گا، جتنا بھی گناہگار ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں آگے رف رف، اس کے اوپر بیٹھا تو آگے لا مکان کی بلندیاں، لا مکان کی بلندیاں اللہ پاک نے اپنے قریب کیا، کتنا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب کیا جتنا 2 کمانوں کا آپس میں فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، تیر کمان ہوتی ہے نا، تیر کھینچیں تو کمان کے دونوں کونے آپس میں جڑ جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، دھاگا کھینچا جاتا ہے، قریب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اتنا قریب جیسے کمانوں کا فاصلہ، اتنا قریب ہوا میرا حبیب۔ فرمایا او ادنا، یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب، بالکل قریب۔ اب جب بالکل قریب ہیں تو فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا کیسے؟ فرمایا میرا رب ایک نور ہے، میں نے نورانی صورت میں دیکھا، میرا رب نور ہے، اور وہ میں نے نور دیکھا رب کا، سبحان اللہ، اور اتنا قریب سے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا۔ اب کچھ باتیں ہوئی جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، آیت نمبر 10، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی فرمائی اپنے خاص بندے کی طرف، جو بھی وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی اللہ نے فرمائی، جو بھی
وضاحت نہیں کی کیا کہا، حضور نے کیا سنا؟ علامہ قرطبی نے لکھا دو باتیں کہا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے اس وقت فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پیارے حبیب تیرا سینہ ہم نے نہیں کھولا، تیری پیٹھ کا بوجھ ہم نے ہلکا نہیں کر دیا کہ تو گناہ نہیں کر سکتا، تیرے دل میں گناہ کا خیال نہیں آ سکتا، گناہوں سے معصوم. یہ ایسی عصمت ہے جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے. پیارے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. کیسی باتیں ہوگی. پھر کہا دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب کو چاہیے؟ کہا ہاں. یا اللہ بس میری امت. تو اللہ پاک نے وہاں پر فرمایا پیارے حبیب اب اور بھی لے لو کہ پہلے تو میں نے یہ کہا کہ شرک نہ کیا ہو بخش دوں گا، اب یہ کہتا ہوں ساری امتیں جنت میں جائیں گی، لیکن بعد میں تیری امت سب سے پہلے جائے گی. یہ بات ہوئی وہاں قرب کے اندر قریب بلا کر کہا جب تک تیری امت جنت میں نہیں جائے گی پیارے حبیب کوئی جنت میں نہیں جائے گا. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا کیا چاہیے، ان کو اور کیا. تو یقیناً میرے آقا علیہ السلام سارے سنیوں کے نبی ہیں اور ہمیں سنی ہونے پہ فخر ہے اور ان کو اپنے نبی ہونے میں فخر ہے. وہ نبی ہونے میں بے مثال ہے اور تم امتی ہونے میں بے مثال ہو. سارے امتی اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ عزت میرے مصطفیٰ کے امتی کی ہے. آج سیکھے ایک امتی دوسرے امتی کی عزت سیکھے، کیونکہ میرے آقا آپس کا اختلاف نہیں چاہتے. کوئی بندہ بھی کسی سے ذاتی بغض نہ رکھے، سارے مسلمان آپس میں پیار سے رہے. ہر عاشق رسول دوسرے عاشق رسول سے پیار کرے، منافق سے نہیں، عاشق رسول سے منافق سے نہیں. اور پیار والے لہجے سے پیش آئے جو لہجہ میرے مصطفیٰ کا ہے. نماز کا ٹائم آئے اور عاشق رسول کہے نہیں جی میرے کپڑے صحیح نہیں، تو کیسا عاشق رسول ہے؟